الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنود بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستو بزرگو اللہ آپ سب احباب دی حاضرین و قبول فرمائے چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کرانگا امید ہے کہ آپ توجہ دے نال سماعت کرو گے اور انتہائی غور نال سمجھو گے کہ بندہ ناچیز تو ان کی دس رہا ہے اللہ قرآن وچ فرماندے نے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اللہ نے توانوں قبیلیاں وچ اور شاخاں وچ تقسیم کیتا ہے لتعارفوا تاکہ تسی ایک دوسرے دا تعارف حاصل کر سکو اور پہچان سکو کہ فلاں کون ہے اور فلاں کون ہے تو قبیلہ تعارف ہوندہ ہے اور قبیلیاں دے اندر خصوصیات ہوندی ہیں جنہوں سمجھنا اور انہوں پرکھنا یہ ہر بندے دے وس دی گل نہیں ہوندی تو اس طرح قبائل دے اندر فضائل بھی نہیں دنیا دے ہر قبیلے تو اچھا قبیلہ رسول اللہ دا قبیلہ ہے میرے نبی خود اس بارے ارشاد فرمان دیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم
اللہ نے مخلوق نو خلق فرمایا اور جیڑا سب تو بہترین مخلوق سی او دے وچ محمد مصطفیٰ دے نور نو رکھا، یعنی بنی آدم۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے انسان نو دو گروہاں اچ تقسیم کیتا، عربی اور عجمی۔ فجعلنی فی خیرہم، انہاں وچوں جڑا بہترین جماعت سی یعنی کہ عربی، انہاں وچ مصطفیٰ دے نور نو رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے عرب دے قبیلے بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم، انہیں چو جڑا سب تو بہترین قبیلہ قریش سی او دے چو مصطفیٰ کریم دے نور نو رکھا۔ توجہ ہو گئی آپ حضرات؟ سب تو بہترین قبیلہ جدے چ حضور دا نور رکھیا گیا او قریش سی۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے قریش دے گھر بنائے۔ قریش دے بہت سارے قبیلے نے، ادھے ہوتے کتب موجود نے، قبائل عرب تے اور بالخصوص قریش تے انہاں دے قبیلے تے کتب موجود نے انہاں دے تعارف واسطے، لیکن انہاں وچوں بنی ہاشم جڑا حضور دا گھر ہے، آپ فرماندے ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، میں جویں آپ بلندہ ایویں میرا قبیلہ تے میرا گھرانہ میں بلند ہے۔ حضور نے فرمایا انا خیرہم بیتا، میرا گھر سب گھر والیاں تو زیادہ فضیلت والا ہے اور خیر والا ہے۔ سو حضور دا گھر چونکہ خیر والا ہے، جیڑے حضور دے گھر نے او نے گھر والے، گھر والیاں اہل بیت آکھیا جاندہ ہے۔ متوجہ ہوئے ہو کہ نہیں؟ تو جویں حضور دا گھر فضیلت والا ہے، ایویں رسول اللہ سرکار دا گھر والے بھی فضیلت والے، حضور فضیلت والے، حضور دے گھر والے بھی فضیلت والے۔ یعنی آپ احباب انج سمجھ لو آسان کر کے کہ گھر والیاں فضیلت رسول اللہ دی وجہ تو نصیب ہو گئی۔ جدوں حضور دے پاک وجود نے گھر نو ایڈی برکت دیتی ہے تو جنہ وچ رسول اللہ دا خون آیا ہے وہ حضور دی اولاد اور حضور دی اہل بیت کتنے فضیلت والے ہونگے۔ یہ سمجھن واسطے اور غور کرن واسطے ہے کہ اللہ نے یہ جو قبیلہ ہے حضور دا اس نو ممتاز فرمایا ہے، دوجیاں تو بلند فرمایا ہے۔ تو کیا فقط اے شرف ہی کافی ہے کہ چونکہ وہ حضور دے قبیلے وچ نے لہذا انہاں نو فضیلت ہے؟ تو اس دا جواب ہے کہ نہیں، صرف اس قبیلے وچ ہونا کافی نہیں۔ اگر صرف قبیلے وچ ہونا کافی ہے تو پھر ابو لہب بھی تے حضور دے چچا وچ شمار ہوندا ہے۔ رسول اللہ دے جڑے 11 چچا نے انہاں وچ ایک ابو لہب بھی ہے، لیکن قرآن فرماندا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ گویا ابو لہب نو قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو ہاشم اور عبد المطلب دا بیٹا ہونا یہ فضیلت نہیں دے سکیا، لیکن ایک حبشی نو اللہ نے ایسی فضیلت دیتی ہے کہ وہ کعبے دی چھت تے کھڑا ہو گیا ہے۔ جڑا بندہ میری گل سمجھے اس بندے میں داد دینا کہ ابو لہب چچا ہو کہ جہنمی ہے اور دوزخی ہے، قرآن دی مذمت نازل ہویا ہے۔
لیکن سلمان فارس چوا کے اہل بیت بن گیا ہے۔ سلمان جناب حضرت سلمان الفارسی یہ اہل بیت ہے نا، اہل بیت نے تو بات سمجھے چھے آئی بھائی میرا قبیلہ بھی کام نہیں دیندہ، قبیلے دے نال مصطفیٰ کریم دی غلامی بھی شرط ہے۔ اگر سلمان فارسی چوا کے اہل بیت بن گیا ہے، حالانکہ نہ وہ قریشی ہے، نہ مکی ہے، نہ حجازی ہے، نہ مطلبی ہے، فارس دے رہن والا ایک آدمی ہے جڑا بکدا بکدا مدینے آیا ہے، بکدا بکدا، لیکن حضور فرمائے کہ سلمان میری اہل بیت ہے، اور اے واحد شخصیت نے جڑے عربی نہیں، لیکن حضور نے اپنے گھر والے نے فرمایا ہے بھئی تو پردہ نہ کرے آئے۔ بھئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سلمان تو پردہ نہ کرے آجے اہل بیت ہے، ابو لہب قریشی ہے، ہاشمی ہے، لیکن اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے انہاں کافرائیں چوئیں جنہ دا نام لے کے قرآن نے دے جانمی ہون دا اعلان کیتا ہے۔ فقط قبیلہ ہونا اے نفع نہیں دیندہ، اے اعزاز ایمان نڑ مشروط ہے۔ ایمان ہوئے تے پھر سید ہونا نفع دیندہ ہے، ایمان ہوئے تے پھر ہاشمی ہونا، قریشی ہونا، بخاری ہونا، نقوی ہونا، جعفری ہونا، اے پھر نفع بشرط ایمان۔ ایمان اگر حضور تے حضور دی آل حضور دے صحابہ اے ایمان نے، اگر ایمان دا تعلق مضبوط نہیں تو پھر حضور سرکار دی غلامی تو بغیر تے نفع نہیں ہو سکتا۔ اے میرے دوستو، اے عزیزو، یاد رکھیے تعلق، فقط تعلق یہ نفع نہیں دیتا۔ کچھ چیزاں تو اندسنی یعنی اس واسطے اے ذرا تو اڈا مائنڈ بنا رہے ہیں جی میں تعلق نفع نہیں نہ دیتا، میں کسے برے آدمی دی خاندان بچوں ہونا یہ نقصان بھی نہیں دیتا۔ نفع نقصان دا تعلق کسی قوم اور قبیلے بھی ہونا نہیں۔ مثلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جو قاتل نے جنہوں نے آپ نو شہید کیتا ہے کربلا وچ، شمر ذل جوشن، اے جنگ سفین وچ مولا علی دے نال سی، جنگ سفین تے جمل وچ اے جنگ جمل وچ تے سفین وچ اے مولا علی سرکار دے نال سی، اور ہراول دستے چ مولا علی دے نال لڑدا سی، لیکن دنیا دے لالچ نے انہوں اپنی رائے تو بدل دیتا ہے، اس مولا علی نے چھڑیا ہے، یزید دی طرف ہو گیا ہے تو پہنا چنگا سی مڑ برا ہو گیا ہے۔ محمد بن اشت بن قیس اے امام پاک دو شہید کرنے والے بندیاں وچ اے بھی شامل ہے۔ محمد بن اشت بن قیس اے قبیلہ کندہ دا سردار ہے، قبیلہ کندہ دا سردار ہے۔ اس دی بہن جادہ بنت اشت امام حسن دی بیوی ہے، بہن امام حسن دی بیوی ہے اور بھائی امام حسین دا قاتل ہے، اور اے ہی جادہ بنت اشت جی دے اتے الزام لگایا جاندہ ہے کہ اس نے امام حسن نو زہر دی تھی، لیکن بیوی تے ہے، گھر ہے سی تے انہیں ایسا کام کیتا ہے نا، تو رشتہ داری دی ہے سی۔
عمر ابن سعد مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص دا بیٹا ہے، کربلا وچ موجود ہے اور یزیدی لشکر دا سپہ سالار ہے، کمانڈر ان چیف ہے، امام پاک دے قاتلین وچ اے بھی موجود ہے۔ تو اے جویں امام حسین دا قریبی ہونا محمد بن اشعث نو نفع نہیں نہ دیندا، ایویں ابن سعد دا صحابی دا بیٹا ہونا حضرت سعد نو نقصان نہیں دیندا۔ حضرت سعد او صحابی نے جنہ جنگے بدر وچ کھڑے ہو کے کفار دی طرف پہلا تیر چلایا ہے۔ اے او لانتی ہے جس نے کربلا وچ کھلو کے حسین دی طرف پہلا تیر چلایا اور نال بندیاں گواہ بنایا، با گواہ رویا ہے میں پہلا تیر میں چلایا ہے۔ سو عزیزو انہاں چیزاں نو سمجھنا ہوئے گا کہ کیا اسی برے بیٹے دی وجہ تو اچھے باپ نو بھی غلط کہاں گے؟ جنگے احد ہو رہی ہے، حضرت سعد جنہ دا بیٹا ہے ابن سعد، عمر ابن سعد حضور دے اگے کھڑے اور حضور وال آن والے تیر اپنے سینے تے جھل دے پے اور حضور تیر پھڑاندے نے حضرت سعد نو اور فرماندے نے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد نہ کافرنو تیر مار تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ حضور فرما رہے ہیں حضرت سعد نو ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر مار تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان، جنہوں حضور انج پیان دے۔ اگر تسی انہوں اور سادہ کر کے سمجھنا چاہو نا تو نوح علیہ السلام دا بیٹا کافر ہے، لیکن یہ دی وجہ تو حضرت نوح علیہ السلام نال نہ لڑنا۔ سو پامیں کوئی صحابی دا پتر ہوئے تے پامیں کوئی تابعی ہوئے جس نے آل محمد نو نہیں مننا اساں انہوں نہیں مننا۔ دو لفظ ہیں گل مکائیے نا، لمبی چوڑی تقریر تے بڑی ہو گئی۔ جس نے آل محمد نو نہیں مننا او پامیں صحابی رسول دا بیٹا ہوئے اساں انہوں نہیں مننا، تے جس آل محمد دا احترام کرنا ہے او پامیں فارس دا ہوئے تے پامیں حبشہ دا ہوئے تے پامیں روم دا ہوئے، جس نے انہوں نے مان لیا ہے اسی انہوں اپنے سر دا تاج بڑھا لیا ہے۔ ساڑھے کوڑ عزت دا میار آل محمد نے، آل محمد میار حق نے۔ تسی پوری تاریخ پڑھ لو، میں تو ان اے بالکل بڑی فراخ دلی نال آفر دے رہے ہیں کہ پوری تاریخ دا مطالعہ کر لو تے ٹیسٹر اے رکھنا ہے جیڑا آل محمد نو مننے اساں ان مننا ہے، جیڑا انہوں نے نہ مننے اساں انہوں نہیں مننا، پاویں وہ جون بھی ہو۔ اس ایک معیار تے تاریخ نو پرکھ دیاؤ گے انشاءاللہ العزیز دودھ دا دودھ ہو جائے دا، پانی دا پانی ہو جائے دا۔ سمجھ آگئی حضرات محترم؟ عزیزوں اور ساتھیوں یاد رکھو آل محمد معیار حق نے۔ ادھی تے حضور سرکار دی حدیث شاہد ہے، حضور فرماندے اللہم ادر الحق معہو حیث دار، اللہ حق نو ادھے پھیر دے جدے علی پھیر جائے۔ آل محمد پہچان نے حق دی، جتھے آل محمد دا پیار ہوئے اتھے حق ہوندہ ہے، جتھے آل محمد دا انکار ہوئے اتھے باطل ہوندہ ہے۔ اے عزیزان محترم، اے دوستان محترم، اللہ تو عنہ توفیق عطا فرمائے کہ تسی سمجھ سکو کہ آل محمد کون ہے۔ سب تو پہلے آل محمد نو سمجھن واسطے قرآن پڑھنا چاہیے۔
قرآن سب تو پہلے تو ان پہچان کرائے گا کہ آل محمد کون نے. کیا دنیا اتے کوئی ایسا قبیلہ ہے جدا تعارف قرآن کروائے؟ اے صرف قبیلہ میرے حضور دا ہے جدا تعارف قرآن کراندہ ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پوری دنیا اچ میرے حضور دا قبیلہ ہے جس دا تعارف قرآن کرا کے فرماندہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اے آل محمد نے جنہ دی تعریف تے تعارف اچ قرآن فرماندہ ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن انہ لفظ نال کراندہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کرائے تھے فرماندہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کرائے تھے فرماندہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کرائے تھے فرماندہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے قرآن جنہ دا تعارف کرائے تھے فرماندہ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ. اے قرآن جڑا آل دا تعارف کرائے تھے فرماندہ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کروائے تو میرے اللہ دا قرآن بول کے فرماندہ دنیا والے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کرائے تھے فرماندہ سلام علی الیاسین. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کرائے تھے فرماندہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کرائے تھے فرماندہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کروائے کہ اللہ دا قرآن بول کے فرماندہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کرائے تھے دستہ کہ کون اولئک هم المؤمنون حقا. اے آل محمد نے جنہ دا قرآن تعارف کرا کے فرماندہ اولئک هم الفائزون. اے آل محمد نے جنہ دا قرآن تعارف کرائے تھے فرماندہ اولئک هم المہتدون. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کرائے تھے فرماندہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کروائے تو کروا کے قرآن اللہ دا فرماندہ ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن کرائے کہ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف اللہ دا قرآن کروائے کہ رب اپنے پاک کلام وچ فرماندہ ہے دنیا والو یاد رکھ لو اور سمجھ لو اے میرے نبی دی آل اتنی اچھی شان والے نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے او نے جنہاں نو کتاب دا علم دے کے اللہ فرماتا ہے والراسخون فی العلم. اے راسخ فی القرآن نے اے قرآن وچ رسوخ رکھن والے نے. اے آل محمد نے جنہ دا تعارف قرآن وچ رب فرمائے تو میرا اللہ فرماتا ہے اے نبی دے گھر والو اے نبی دے گھر والو ذرا غور فرمانا. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے آل محمد نے جنہاں نو اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے
آل محمد نے جنہ دی عظمت نو رب نے قرآن چ بیان فرمایا ہے اور رب دے قرآن دیاں صورتاں گواہ نے حضرات دی وقار آل محمد نو سمجھن والا بندہ اگر ایک آیت پڑھے تے او بھی غلط پڑھے تے سمجھو اس جھلے آل دی معرفت کی حاصل کرنی ہے جنہوں ایک آیت نہیں آندی پہلے امام علی تو لے کے آخری تک آل محمد دا ہر فرد قرآن دا حافظ ہے قرآن والا ہے قرآن دا حافظ بھی ہے تے محافظ بھی ہے بھائیا جے قرآن سمجھ نہیں تے زہرہ دے لال تو سمجھ جائے نیزے تے چڑھ کے بھی پڑھ کے دسے ایسی قرآن نو جاننیا قرآن سن جانتا ہے بھائی میری التماس ہے با جی میں تسی نعرے مار دے ہو ران دیتا کرو سیانے جٹ آندے ہوندے نے بیڑے رون نانو چوپ چنگی ہوندی نے جو بولیندہ تو چپ کر کے بیٹھے رہو میں کو تو نہ کھیا خدا بکے سبحان اللہ یا نعرے مارو میں نے پتہ ہے انہیں جو کہ یہ تسی چپ کر کے شکر ہے آ جاندے ہو یہ توڑی مہربانی تھوڑی ہونا گا تو نعریاں تے بھی لا دے گی نہیں توڑی یہ بھی بڑی مہربانی ہے جڑے تشریف لے ہوندے ہو ہاں جی اور آپ کو ادھا گھنٹہ بے بھی جاندے ہو یہ مہربانی بڑی ہے توڑی نعرے نورے نہ ماریا کرو یہ ساڈا کام جو ہے نا ویسے میں حیران ہوں نا جیڑی قوم تو دب کے صرف نعرہ نہیں لگتا وہ ناگا کی کاٹ کرنی جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں بجیڑی قوم تو صرف بلیندہ نہیں پیا وہ شدی اگاں کیے کام کرنے بڑی مہربانی تسی چپ کر کے سنو مجھے انی میں دسنا بجیڑی جنہ دے اندر آل دا عشق ہوئے نا وہ آل پاک دی گل ہوئے تو نہ تو چپ رہندہ نہیں تو اڈے اندر اجے پترا آگ بڑکی کوئی نہیں اجے جو لگی لے چلو اڈی کو شاید لگ پوچھے تے جنہوں اے عشق آل محمد دی آگ لگی ان دوزخ دی آگ نہیں لگ دی انی گارنٹی میرے کوڑ بھی ہے تو سی چپ کر کے بہو میں تو ان گل سنے نا بولن والے کی میں بول دے میں ذہن میرے میں گل آ گئی ہے بولن والے کی میں بول دے میں تو اس گل سنے نا بولن والے کی میں بول دے امام زین العابدین ایک سال حج کرن گئے توجہ ہے جی امام زین العابدین بن امام ابن امام حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف یہ شخصیت نے دوجہ بندہ ہے حشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم بن علاس ایک اور بندہ بھی آج کرنا ہے اس سال اس دا نام ہے ابو نواس ہمبام بن غالب بن ساسا بن سوہان یہ عرب دے مشہور شعراء وچ شامل ہوتا ہے جڑے زمانہ ہے بنو امیہ دے اندر جڑے معروف شعراء گزرن اے دا انہاں وچ نام ہوتا ہے اے دا دادا حضور دا صحابی سی حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دا دادا حضور دا صحابی سی اس بندے حضرت علی پاک دے زیارت کیتی ہے امام حسن پاک دی بھی اور امام حسین پاک دی بھی اور یہ بندہ حضرت امام زین العابدین میں ملیا ہے اور کعبے وچ ملیا ہے ایک تینے بندے ایک سال حج کرن کٹھے ہوئے پھر بادشاہ سی وہ شام بڑا اس دا تنتنا سی بڑا اس دا تو انہوں پتہ ہے چودھریاں دے بڑے پروٹوکول ہوندے وہ اپنے دور دا سارے ہیں تو وڈا چودھریہ وڈے وہ بڑا ماشاءاللہ وہ بادشاہ سی پھر تے پوری مملکت اسلامیہ دا بادشاہ سی ادھر وزیر وغیرہ سارے حج کرن آئے بڑا رش وہ رش وچ کعبہ شریف آیا تے جدوں طواف کیتا تے اس حجر اسود نو بوسہ دینا سی
ہوں جدوں بوسا دین واسطے اگاں گیا تو اوتھے بھیڑ بڑی سی، ان کسی حجر اسود دے نیڑے نہ ہون دیتا، بندیاں دھک کے پیچھے سٹیا، کوئی نہ واہ لگی تے اس آکھیا بھائی تے میں کرسی ڈا دیو جس لے ویل ہوندی ہے، میں مڑ بوسا لے لیس۔ وہ وچ بہ رہا بھائی ان تے کسی نیڑے نہیں ہون دیتا، وہ لوگ بوسے پہ لین جس لے وہ بہ گیا تو اتوں حضرت امام زین العابدین آئے کعبے وچ، تے جدوں وہ آئے نا تے پھر سرکار دے آن نال آپ دے چہرے دے نور نال کعبہ شریف دیاں دیواراں چمکیاں، تو جڑے بندے حجر اسود نو چمڑے آئے بوسے دین واسطے انہاں ادو چھڑ دیتا، انہاں دا رخ سرکار وال ہویا تے لوگ آپ ہی راہ دین لگ پے، راہ دے کے او با ادب انج کھڑے ہو گئے۔ وہ ادب والے لوگ آئے، محبت بھی کر دے آئے تے ادب بھی کر دے آئے۔ ہن تے بندیاں دا دل کردا ہے با جڑا مول پیر شاہ لبے نیٹ دئیے جی، مطلب ملدیاں تو دھکے دیندے ہیں، وہ انہاں دا ساڈا تو پیار دا انداز بھی بڑا مجنونانہ جہا ہے، اسی پیار بھی جنون نال ہی کرنے ہیں، بجے ہیٹھ ہوندا ہے پیر کرمانا تے آ جائے اساں تے ہاتھ لا کے چھڑنا جی۔ تو میں تے اجے واہ واہ خیری میری تکڑا ہاں تے جے تھانوں کو بڈھا پیر لب گیا نا ہاں بھیڑ وچ تے جڈے تسی کمڑے ہو تساں ہیٹھ دینا ہے جی، سمجھ آؤندی پئی ہے کوئی نہ؟ ہاں میں ہی تو اٹھنا ہے، تسی روز ویندے ہی ہو، اسی تے ہر ویلے ہی ویندے ہیں تے تسی بھی مڑ کدی کدی تے ویکھ ہی لیندے ہونے ہو جی۔ ہاں وہ ادب والے لوگ ہیں، جس لئے سرکار آئے وہ انج ہاتھ دست بستین کھڑے ہو گئے، سرکار سدھے گئے تے حجر اسود نو بوسا دیتا تے پھر آپ واپس طواف کرن لگ پے۔ اس ویلے جڑا وہ بادشاہ سی نا وہ دے نال جڑے بندے آئے ہیں وہ تو ملک شام ہی چو، انہاں کیا من ہاگا اے کون ہے؟ انہاں شام بادشاہ سی، اس آکھیا میں ان کوئی نہیں پتا ہے کون ہے، میں نہیں جاندہ ہے کون ہے، حالانکہ وہ جاندہ سی بھئی یہ کون ہے، لیکن اسے کہ میں نہیں جاندہ ہے کون ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یار بادشاہ تے تو میں پر لگتا ہے بادشاہ وہ ہے، اسے کہ میں نہیں جاندہ ہے کون ہے بھئی۔ انج بندے کردے راندے نا، حالانکہ انہوں نے پتا ہوندہ ہے بندہ کون ہے، لیکن وہ انسان کوئی نہیں پتا۔ جدو اوسا کہا نا میں کوئی نہیں پتا، اوتھے او فرزدق کھڑا سی، فرزدق تمیمی شاعر، اوسا کہا جناب اگر اجازت دیو تے میں دساں بھئی یہ کون ہے؟ بولن آلے انج بول دے جی بھئی جی میں دساں ہے کون ہے؟ وہ جڑے نال سان انہوں نے گلی وچلی گل دا تے پتا کوئی نہ، بھئی یہ دے شریکہ بھی چل دا پیا ہے۔ انہوں نے کہا تو اچھا دس بھائیہ سان تے تعارف چاہی دا بھئی بندہ کون ہے جڑا کعبے آیا ہے تے کعبے آلیاں ساریاں بندیاں ہی راہ دے چھڑیا تے ایڈی عزت کی تے۔ اس ویلے اس کو بولیا اس کہا ہاد اللذی تعرف البتھا وطاعتہو والبیت یعرفہو والحل والحرمو، اے اوے جنہوں مکہ بھی جاندہ ہے تے مدینہ بھی جاندہ ہے، جیڑے بولن آلے نو انج بول دیں۔ اس سے کہنا بھئی میں نہیں پتا ہے کون ہے، تے اس نے کو بول کے جواب دیتا۔ اور شاہ عبداللہ کے محدث دہلوی فرمان دیں وہ شاعر ایڈا بندہ چنگا نہیں سی، لیکن میرا گمان ہے وہ بجڑیوں نے حضور دی آل دی تعریف لکھی ہے نا امام زین العابدین دی، اللہ دے سارے گناہ چھڑ دینے نے اس تعریف دی وجہ تو اللہ ان جنت دے چھڑ دی جی۔ وفیات الآیان دے اندر علامہ ابن خلقان نے بھی اس نے لکھا ہے، متوجہ ہو گئے نا؟ امام یافعی نے بھی اس نے لکھا ہے، علامہ قرطبی نے بھی اس نے لکھا ہے، اور شاہ عبداللہ کے محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے۔ بھئی وہ بندہ ایڈا کمال دا کوئی نہ ہے، میں عام جئی سی، لیکن مطلب وہ دی زندگی ایڈی کوئی زہد اور تقوی والی نہیں سی، گناہگار بندیاں سادیاں دی طرح سی، لیکن جڑا اس نے حضور دی آل دی شان بیان کیتی ہے دی وجہ تو اللہ ان جنت دے چھڑنی ہے، کمان غالب ہے۔ اس نے کیا کیا ہاد اللذی تعرف البتھا وطاعتہو، اے اوے جنہوں مکہ بھی جاندہ ہے تے مدینہ بھی جاندہ ہے، والبیت یعرفہو والحل والحرمو،
علم تے کعبہ بھی جاندا ہے تے مکے تے مدینے دے پہاڑ بھی جان دے، تو کیویں آنا میں نہیں جاندا؟ اللہ لیس قولک من ھذا بضائرہ، لیس قولک من ھذا بضائرہ، العرب یعرفہ من انکرت والعجم۔ اے تے اوے تیرے انج آکھن نال بھئی اے کون نے، انہاں دی شان وچ فرق نہیں پوندا، اے او نے جنہاں نے عربی بھی جان دے نے عجمی بھی جان دے نے۔ پھر اس نے اگے تعارف کرایا کی، فرمایا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم۔ تو انت موڑے دی سمجھ نہیں نہ پی ہوندی، ایڈے لطیف بندے نہیں ہوندے سارے جڑے شاعرانہ ذوق نو سمجھ سکن۔ ان جدو کعبے وچ کھلو کے سید اشارہ کر کے وہ شاعر شاہ اوراں دی تعریف کردا ہونا ہے، ادو بھئی سنن والیاں نوں چس ہوندی پی ہونی۔ اس شاعر نے کیا، ھذا اسم اشارہ ہے، جدو کہ اے فرما ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا تقیو نقیو طاہر العالم، اے او اے جڑا اس کائنات دے سب تو افضل ہستی محمد مصطفیٰ دا بیٹا ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا تقیو، اے ستھرا بھی ہے، اے صاف بھی ہے، اے پاک بھی ہے تے اونچیاں شاناں والا بھی ہے۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ، اے جاہل یہ تین نہیں پتا تے میں دسنا، اے فاطمہ زہرا دا بیٹا ہے۔ وَعَلَى جَدِّهِ الْأَنْبِيَاءَ اللَّهِ قَدْ خُتِمُوا، اے ہوئے جدے دادے اتے اللہ نے نبیاں دے سلسلے نو ختم فرما چھڑیا ہے۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ، اے جاہل یہ تین نہیں نہ پتا، علی جدہ الانبیاء اللہ قد ختموا، اے ہوئے جدے نانے مصطفیٰ اتے اللہ نے انبیاء دا سلسلہ ختم فرما چھڑیا ہے۔ ما قال لا قطو الا فی تشہدہ، ان کانت لا فی تشہد کانت لا اہو نعمو، اے او نے جنہ اپنی زبان چو کدی نہ بولے ہی نہیں۔ ما قال لا الا فی تشہدہ، صرف اتیات پڑھن تے آندن اشہد اللہ الہ، یہ تشہد چ لا دا لفظ نہ ہوندا تے انہاں دی زبان تے لا ہونا ہی نہیں سی، انہاں دے بوئے تے جیڑا بھی آ جائے انہاں کدی نہ کیتی نو ایڈے سخی نے۔ آپ فرما دیں لو رأتہ قریش قال قائلها الى مقارم ھذا ینتہی الکرم، سارے عرب چو قریش اچھی شان آڑن، پر جے کوئی قریشی اے دے لو ویکھے تھے ویکھ کے آندہ ہے اے او ہے جدے اتے کرم دی حد مک گئی ہے۔ الى مقارم ھذا ینتہی الکرم، اے او ہے جدے اتے کرم دی حد مک گئی ہے۔ تو آنے میں نہیں جان دائے کون نے؟ انج تو سیاہ لو باوجودیاں او سنج بے بے کے ماریاں نے، پر ماریاں ذرا لفظہ نال سے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، جیڑا آکھے نا میں آل نو نہیں جاندہ، ان دے نال اینیاں کو بندیاں نے۔ توجہ ہے حضرات کے نا، او پھر بادشاہ سی، اس ویڑے سپاہیاں نے اشارہ کیتا بھئی پھڑ لو، انہاں سہنے کعبہ چو پھڑ لیا اور جیل چلی جا کے بند کر دیتا۔ بھئی تو ساڑھے کوڑ آل محمد دی شان پڑھنا ہے۔ جدو سرکار نو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا اپنے غلام نو بھئی ایک توڑا پیسیاں دا لیلا، توڑا انہوں دیا۔ وہ خادم گیا جیل اچ ڈھونڈ کے اس ملاقات کی تھی، جو سے کہا بھئی اے نا توڑا ہے پیسیاں دا، اے تینوں سرکار گلیا ہے۔ وہ اے کتاباں میں تو اندس ہے کہ لکھیا ہے بھی ایڈا ولی اللہ کوئی نہ، مطلب کو بڑا نمازی پریدگار سی، پر بھائی اس گل بڑی کمال دی کیتی ہے، جے سن سارے لو تے سواد آئیں گل اس بڑی کیتی، جس لئے انہوں نے دیتے نا امام زین العابدین تین پیسے کر لیں، پر تو قصیدہ بڑا سونا پڑیا ہے تے بڑی تھاں تے پڑی ہے، یا سائیاں پیسے دیتے ہیں، اس کیا پیسے لے جا تے سید دی خدمت اچھ عرض کریں میں تو اڈی شان پیسے واسطے بیان نہیں کی تھی۔
وہ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ پترا ہون تے تو انہوں پتہ ہے شانہ سننیاں بڑیاں مانگیاں ہوئیاں پہیاں جی سمجھ آئیے کوئی نہ 10 کلے منجی دے لگن تے غریب آدمی آلے محمد دی شان سن سکتا ہے اونج بھائی بیلیاں وہ بڑا کام مانگا ہویا کھڑا ہے سرگانیاں دی جرت ہے جڑے پورے دا بھار چاہی ودن دا دے اللہ بھائی مڑمین تازہ ریٹ دا نہ پتا بیلیا تیری مہربانی ہاں جی ہون اے تو بھائی چلو اگون جی کہ نہیں میں لفظ بولے تو میں مربع آکسا تسی تصحیح دسیے تو مہربانی ہے جناب تہاڈا شکریہ ہے گل نہیں سمجھ آئیے کوئی نہ خدا دا نہ ہے آل محمد دے ذکر نو مانگیا نہ کرو مانگا ہے پر ویچو نہ اللہ قرآن فرما دے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا میری سن کی پتہ ہوئے بندیاں بہت دین دی قیمت کی ہے دین کڈا قیمتی ہے تے کوئی بی بی زینب تو پوچھے دین کڈا قیمتی ہے اے کوئی سجاد پاک تو پوچھے دین کڈا قیمتی ہے کوئی زہرہ دے لال تو پوچھے ان سن کی پتہ ہوئے جنہ ایتھے تسی ویندے ہی راندے ہو چار چفیرے ایڈے تسی تے کوئی نہ مطلب بوڑے بندے میں تے کئی باری نیٹ تے وینا اے اشتہار بھی چڑھے ہوندے نے بکیڑے نات خان دی کنی فیس ہے تے دوجیاں دا مڑ میں نا نہیں لیندا ہے میں برنج نہ ہوں نات خان دا تے مڑ میں لے سکدا بگو سمجھ آئی کوئی نہ اوری کسے جماعت دا نا لین دی کیڑی لوڑ ہے نالے انہاں دے اونج بھی باڑے ہوش ربا ریٹ نے وہ ہوش ربا ریٹ سن تے سنیا بھی غش پہ جان تے ساڈی تے تقریر بڑی سستی ہے آج کل سنیا بڑا سوکھا بنایا ہے 2 چھور شاہراں دے مرید چکر ہو تے جان لگیاں کھیس دے چھڑیا تقریر کرا لے مرید ہون دا کیڑا ہے لبا آج 2 چھور مرید کر لیا ہے جی ہون جی تواڈے مرید ہیں جی تے مڑاویا ہے مڑ پیراں دا حق بندا ہے تو اوتھے ہی تقریر کرائی جان لگیاں کھیس دیتا وچ کھیس دی کہ نہیں 500 در چھڑیا لو جی تھے تقریر کر جاؤ بسم اللہ جی ٹھیک ہے تے اسی بھی راضی رہنے ہیں مڑ پیر آئے مریداں تے آئے جو نہ تقریر کرا لئیے تے تاں جی کوئی سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی نہ کرے تے بھی باڑا لینا ہوئے نا تسی جائزہ ہی لینا ہوئے تے جس لئے 10 دن موقع اس لئے سرگانیاں تو پوچھ لیا بھئی دا دیں جڑا بندہ اتنی محنت کردہ رہا ہے یہ دن آلہ کنے چ مکے آؤ حضرات وان پتہ لگ جا سی بھئی یہ انہاں دا کیڑی جماعت نہ تعلق ہے کتنی کو فیس آڑا بندہ ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کر بھائی اونتے رسول اللہ دے نواسیاں دا نام بیچیا جاندہ ہے اور کوئی ایک فرقے دی گل نہیں متیا کو بکی سے مخصوص فرقے دی گل نہ جندہ جتنا ہاتھ پہ جائے یہ دے ہاتھ پہ دیاں کھیڑنا اور ساڑھے بندیاں دا بھی مائنڈ بڑا عجیب ہے وڈے تو وڈا عالم بھی لیا ہو نا تو وہ پیسے نہ منگے تو ایسے یہی آنے ہیں بھائی وہ ڈٹھا ہے ختمہ تے روز ٹورے خدا جیڑا اے حالا تے جے نالے ہوئے نا بھائیا 1.5 لاکھ روپیہ دیتا ہے تو آندے نا مڑ مولوی تا ہے نا آبے سان بامے سمجھ کوئی نہیں آئی گولی دیو نا بے ڈیسپری نہیں تے سر دردی تے آرام آ جائی دا وہ لیل بھی لائے تو آندہ میں اندے نلکی گولو نا ایک گولی ہے وہ گولی کسے چلکنے کاغذ جبا کے تے آکھو بے 200 دیا تو بندہ آندہ ہے میں باویں نا گلہ گولی ہے میں نامی گلہ نا گولی ہے کیوں ساڑھا اے میار بن گیا ہے مانگی شے چنگی ہوندی ہے تے سستی شے کسے کھاتے دی نہیں ہوندی سجنوں میں یہ عرض کروں گا کہ جڑی ذکر ہے یہ سستا ہونا چاہیے تاکہ زیادہ بندے سننے زیادہ لوگاں تک معرفت آل محمد پہنچے زیادہ لوگاں تک دین پہنچے رسول اللہ دے صحابہ دا تعارف پہنچے زیادہ لوگاں تک پہنچے لوگاں سمجھ آوے تو جو اساں ایڈا مانگا کرساں دے تے پھر تے نہیں نہ گزارا ہونا دوستو اور عزیزو سلطان بہو فرمایا دو ہی جانی مٹھے میاں حضرت باہو جنہ کھادی ویچ کم کمائی
وچ بھائی یہ کدی نہ ویچ دے ہو جے تو ان جی ذکر آل محمد کر دے ذکر بھی ودنا عشق بھی ودنا تو انہوں نے بھی ڈیندیاں ہی رانے آئے جنہ دا ذکر کریے ان سن دے تا پائے او بہو بھوکیاں نہیں ران دیں دے تو لج پال ایڈے نے جڑا انہوں دا ذکر کرے واللہ ان بھوکیاں نہیں ران دیں دے مڑ لج پالی تے شک ہے کوئی انہوں دیتے خیر بھائیو ساڑھا یہ علمیت ہے لیکن یہ تو ایڈی پریشانی کوئی نہیں دین آلیاں مڑ بھی ثواب ڈی جانتا ہے ہاں جی دین آلیاں تو مڑ حسن نیت نالی دینا ہے باساں تو یار دی گل سننی ہے جڑے لینے نہیں لیلا تو جانے تے اگاں حساب جانے ساڑھے تو لے سن گل سنا خیر بھائیو آؤ یہ تے ذکر نہیں کرنا مقصود ذکر کرنا یہ مقصود سی کہ اس سکھ ہے بھائی یہ لے جاؤ تے سرکار نو عرض کریا جائے کہ میں تواڈی تعریف تے تواڈی شان پیسے واسطے بیان نہیں کی تھی وہ واپس آیا بندہ تو اس امام پاک دی خدمت اٹد کی تھی بجی اس بندے اگل کی تھی تو سرکار نے فرمایا بھئی یہ پیسے لے جا تے او ناک باسی آل محمد آن جڑی شاید دے چھڑیے مڑ لیندے نہیں تین دیتی ہے دنیا تے خیرات جیڑی دل تیرے وچ نیت ہوئی اللہ وہ بھی پوری فرما چھڑے گا عزیزہ نے دی وقار حضور دی آل نال محبت اور مودت سرکار دی آل نال پیار حضور دی آل نال وفا کرنا اور بے لوس کرنا اے راہ نجات ہے میرے مولا حسین سرکار دی عظمت الحسین مصباح الہدا حسین ہدایت دا چراغ ہے حسین ہدایت دا چراغ ہے وسفینۃ النجات اور حسین نجات دی کشتی ہے عزیزان محترم و گرامی قدر حضرات آل محمد تو چونکہ اج شعر دی گل آ گئی ہے تو مڑ مینوں شعر ایک اور یاد آ گیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ تعارف ہے نا آل محمد امام شافعی کروا رہے ہیں کہ اے آل محمد تواڈی محبت اللہ قرآن وچ فرض کر دیتی ہے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ اے آل محمد تواڈی تے ایک قدر ہی بڑی اونچی ہے جیڑا تواڈے تے درود نہ پڑھے اللہ دی نماز ہی قبول نہیں کردا بھائی جے نماز قبول کروانیاں تے تینوں حضور دی آل تے درود پڑھنا پوے گا اللہ اکبر کبیرہ اور پھر شاعری دی بات آئی تو میں اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا شعر نہ پڑھ دیاں جڑا توان ساریاں نو یاد ہونا ہے میرے مرشد فرماندے ہیں شاہ است حسین بھائیو اے جے سنی اے امام حسین دے بیٹے نے امام حسین دے بیٹے نے اے جڑے اجمیر والے شاہ جی ہوئی لاہور والے داتا صاحب جڑے نے اے امام حسن دے بیٹے نے سندھ جڑے عبداللہ شاہ غازی نے کلفٹن تے جنہ دا مزار ہے او امام حسن دے بیٹے نے علی احمد صابر کلیر شریف والے امام حسین دے بیٹے نے اے سیدی آئے نے ایتھے تے نہ آ کے ساڈیاں وڈکیاں ساریاں نو کلمے پڑھائے نے تاں تے سجدہ نال پیار کر دیے دنیا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ جماعتاں تے تبلیغاں تے یہ ساریاں تے پیچھے وجود چاہیے پہلا صرف آل محمد آئے نے یا آل محمد منن والے آئے نے میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر جنہ دی تبلیغ نال اے پورے گوندل بار جتنی گوندل نے 84 پنڈ گوندلان دے بار منہ سے یہ سارے میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر دی تبلیغ نال ایمان تے آئے گجر قبیلہ سارے دا سارا حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی تبلیغ نال دین تے آیا ہے یہ سیدہ ہے جی دلو تک دے آئے اس لئے پھر کیا واریت کوئی نہیں نا اسی تے مسیح تے کسی بندے نہیں نہ وڑن دے دوجے نے بنا وہ خبردار ساڑی مسیح تے بالکل کوئی نہ آوے میں میاں صاحب کو پوچھا بھائی کیوں نہ وڑن دے دے انہوں نے کہا جی بیمار نہیں
میں کہ جی بڑی گل ہے تے تسی ڈاکٹر نہ ہو. یہی فرق ہے. بلیا جے ڈاکٹر کامل ہوئے تو وہ مریض تو کدی نہیں نسدا. وہ آندا لے آؤ میں گلا چھڑ سکتا. تے جو ان پتہ ہوئے نا بیس جرا سی مین بھی لا جانے تو مڑا آندا بے دور رہو. میرا اپنا امیون سسٹم ایڈا اچھا نہیں, میں شک پوندا مین بھی نال نہ لے جائے. عزیز اور ساتھیو, ساڈے بزرگ جڑے سن نا انہاں روٹی پیا کھاندیا ہونا, اتوں خلیفے آ کے دسنا بازور کچھ سکھ آئے نے کچھ ہندو آئے نے تو ملنا چاہتے. انہاں فرمانا انہاں نہ کھا جاؤ روٹی کھائیے. تو جیڑا انہاں نال بہ کے جھوٹا میٹھا انہاں دا کھا جایا مڑن دے اندروں کفر نکل جاندا تے ایمان آ جاندا. اسی صرف نفرت سکھیے, کدی اسی محبت نال اپنا پیغام دیتا ہوندا تے جنہاں نہ لینا انہاں بھی لے لینا. محبت نال اپنا پیغام دیو. اسی رسول اللہ سرکار دی آل نو منن والے ہیں بھائی. آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ایدی تشریح میں کسی دن پھر کرانگا. وقت دے دامن قلتے تھوڑا جا ذکر آخر تے کربلا دا کرنا چاہنا, اور انشاءاللہ العزیز باقی ذکر انشاءاللہ میں کل پھر کرانگا, چونکہ روز تسی بھی ہوندے اور روز میں بھی ہونا. اللہ کریم سانو حضور دی آل دی معرفت نصیب فرمائے. اج دا سبق یاد رکھنا کہ آل اطہار نو سمجھن تو پہنا قرآن سمجھنا ضروری ہے. کوئی قرآن سر تے دھرن واسطے نہیں ہوندا, قرآن پڑھن واسطے ہوندا ہے. اسی سمجھے صرف نیاں واسطے نازل ہویا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں. اسی یہ سمجھی بیٹھے ہاں بھئی یہ قرآن آیا ہے بھئی جتھے کوئی واہ نہ لگ دی ہوئے, یا میڑا لے گیا یا سر تے دریا یا ہاتھ تے دریا تے ٹھپ کے چنگا چاہیا. میں کوئی بالکل اس کام دے نیڑے بھی نہیں گیا. بھائی قرآن اس واسطے آیا ہے نا, قرآن ہدایت واسطے آیا ہے اور دین دی سمجھ دین واسطے آیا ہے. لہذا سارے بچے اگر آل پاک دی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تے ترجمہ نال قرآن پڑھنا شروع کرو. میں اگر تو انہوں ریفر کران تو میں کنز الایمان دی طرف ریفر کران گا. اگر ادب والا اور صحیح اردو مفہوم دے مطابق ترجمہ پڑھنا ہوئے تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ کنز الایمان پڑھنا تو ان بے ادبی نظر نہیں آئے گی. ادبی ادب تے پیاری پیار تے قرآن دا فہم نظر آ جائے گا. یہ تو سمجھ نہ آوے تو کسی عالم دین کو بیٹھ کے سمجھ لینا کہ حضرت اس مقام دی سمجھ نہیں آئی, ذرا اس دی وضاحت کر دیتی جائے. تو ترجمے نال قرآن پڑھن دا آغاز کرو. ہر گھر وچ قرآن ہے, قرآن ہر گھر وچ پپڑ چھتیاں تے پین تے گھروں اسی کٹ دے بھی نہیں. بس سنے ہیں جی اندے نال بڑا برکت ہوندی ہے. وہ کہو برکت تے ہوندی ہے پر پڑھیاں ہوندی ہے. خلاف تو لا کے تے رب دا نام کھول تاکہ تینوں سمجھ لگے قرآن کتنی عظمت والا ہے. عزیزان محترم, جدو کربلا دی ساریاں تو مشکل رات آئی, اس رات بھی آل محمد اپنے خیام دے اندر قرآن پڑھ دے رہے. حضور دی آل پاک تھی, اس رات بھی قرآن پڑھا ہے. عزیزان محترم, میرے پاک نبی آمینہ دے لال دے نواسے آمینہ دے لال دے نواسے زہرہ دے لال نے کربلا وچ آخری رات بھی قرآن دی تلاوت کی تھی. بعد از شہادت بھی قرآن دی تلاوت کی تھی. آخر کوئی مطلب تے ہے نا جڑا حسین سر کٹن تو بعد بھی قرآن نہیں چھڑیا. عزیزان محترم, کربلا وچ گھڑی آئی ہے
جدو میرے مرشد مولا حسین لجپال سرکار آپ دے خیمیاں وچ اور دریائے فرات دے درمیان 30,000 فوج حائل ہو گئی. اس ویلے خیام آل محمد وچ ایک ہستی ہے جس دا نام ہے عباس. ام البنین دے بیٹے 32 سال انہاں دی اس ویلے عمر سی. 32 سال این شباب دا عالم ہوندا ہے. انہاں نو باب الحوائج بھی آکھیا جاندا ہے. باب الحوائج اے سکائے سکینہ بھی انہاں آکھیا جاندا ہے. ابو الفضل بھی آکھیا جاندا ہے. علمدار بھی انہاں آکھیا. یہ سارے انہاں دے القاب اور اسماء نے. اور انہوں کمرے بنی ہاشم بھی آکھیا جاتا ہے. کمرے بنی ہاشم یعنی پورے عربی چو بنو ہاشم سونے آئے تے بنو ہاشم دے چاند دا نام عباس ہے. کمرے بنو ہاشم حضرت عباس علمدار جن نے اپنی 32 سالہ زندگی مولا علی تو تربیت لئیے اور کسے جانگے کسے دشمن تو کدی نہیں ہرے. او حضرت عباس حضرت حسین دے تمام شخص علی اکبر دے بھی او ہی کمانڈر نے. قاسم دے بھی کمانڈر نے. تمام سپاہ حسینی دے کمانڈر ان چیف نے جرنل نے. سب سپاہ حسین انہوں دے ماتحت جدو سپاہ اور قربا حسین لجپال دے شہید ہو گئے. اس ویلے روایات چاہتا ہے کہ حضرت سکینہ پاک نے لفظ ویسے سکینہ ہے عربی دے تلفظ لیکن نسی اپنی زبان سکینہ پڑھ دینے ہیں. سکینہ پاک نے حضرت عباس رو کیا چچا تسی تے کسے کوڑو بھی نہیں ہردے تو بچے تے اسی پیاسے چاچوئے سامنے فرات پانی کیوں نہیں لیا میں. عباس فرماندے نے سکینہ نے اپنے باپے کوڑو اجازت لے دے میں تے پانی لیا اس سے. یہ تیرے والد بابا تیرا اجازت دے وے نا تو پانی عباس لے آوے گا. فرمایا چاچو چل میرے نار میں تینو اپنے بابے کو اجازت لے دینی. عزیزہ نے دی مکار تاریخ دی کوئی حتمی چیز نہیں ہوندی مختلف ہوندی ہے. سو اس دے اختلاف تے غور نہیں کرنا چاہیے. آل محمد دے غم تے اور انہ تے آن آڑی اس مصیبت تے غور کرنا چاہیے کہ جی فلاں بندہ تے پیاندہ سی کہ اینج اجازت ملی ہے تے فلاں پیاندہ پیاندہ سی اینج اجازت ملی ہے. اوہی گل ہے جیڑی تو میں اگلے دن دسی سی نا بھئی بندے اس گل تے روڑا پائی بیٹھے ہوں دن بھئی سواری اٹھ نائی امام پاکل گھوڑا تے کو جاندے نہیں گھوڑا نہ اٹھا. بھائیا اس گل تے بھی کوئی تکرار دی لوڑ ہے. وہ اٹھا یا گھوڑا ہا تسی سواری تے یہ نظر رکھی ہے سوار تے کیوں نو رکھ دے. سن کی لگے اٹھا یا گھوڑا سن اے بکھنا چاہیے میرے حسین لجپال نے کربلا وچ صبر کیویں کیتا ہے. لہذا ایو جنیاں چیزاں نہ کریا کرو. یہ کی فائدہ ہے. ایو جنیاں چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے فائدہ باس ہوندی ہے. نہیں جی اٹھایا تے ایویں گھوڑا بجائی بندے ہوندے نے اٹھا. او بھائیا اٹھتے گھوڑے چ کی فرق ہے. کیا اسی دوجیاں دی مخالفت کرن واسطے حقائق دا بھی انکار کر چھڑیے. انج نہ کریا کرو. مخالفت بھی کسی ڈنگ دی کیتا کرو جو کرنی ہوئے تھے. اور اے دے ہوتے جڑی دلیل دیندے نے وہ ساریاں تو کمزور دیندے. بھاجی وہ تو ریگستانی علاقہ تو اتھے تے گھوڑا چل ہی نہ سکتا. وہ کمال کر دے ہو بادشاہ پورا کوفہ گھوڑیاں نال بھریا پیا ہے. تو ان تاریخ تے ہسٹری دے کوئی نہیں پتا. خیر چھوڑو یہ فضول بات سے میں دے چ نہیں پوندا. لو اٹھی جے جیڑے آندے نسی گھوڑا نہیں مننا وہ اٹھ مان لین تے جنہ گھوڑا مننا ہے گھوڑا مان لین. سان تے دے نال فرق کو نہیں پوندا کیونکہ بندے سواریاں تے تحقیق پہ کر دیں. ساڈی نظر تے سوار تے کہ کربلا دا شاہ سوار ہے میرا مرشد حسین سے تے ات پہ وینے. عزیز من و گرامی قدر حضرات حسین پاک دے خیمے میں جدو سرکار آئے نے اللہ اکبر. سرکار جدو خیمے میں داخل ہوئے تو عرض کر دے مولا میں نو اجازت عطا ہوئے میں پانی لے ہونا چاہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر.
حسین لجپال تے غازی عباس دے نوکرو، غازی عباس نال محبت کرنا لے ہو، غازی عباس نال پیار کرنا لے ہو، ذرا بندہ فقیر دی گل تے غور کرنا۔ حسین فرما دے نے عباس تو میرے لشکر دا علمدار ہے، تینوں کی میں اجازت دیاں؟ عباس عرض کر دے مولا میں کیڑے لشکر دا علمدار ہاں، لشکر تے سارا شہید ہویا پیا، ہن علمدار نو بھی اجازت دیو کہ اپنے لشکر دے نال شامل ہو جائے۔ فرمایا عباس تو میرے خیمیاں دا محافظ ہے، دست بست عرض کیتی مولا خیمیاں والیاں دی مرضی ہے کہ ہن میں پانی لین جاواں۔ اس ویلے میرے حسین فرماندے نے عباس تو میرا بازو ہے۔ ہائے 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 عزیزان علی وقار، حضور میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے درد ونڈامنے تے بھائی بھائیاں دیا باوا باپ سران دے تاج محمد دے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ اے میرے عزیز دوستو، حضرت عباس نے اس ویلے جناب سکینہ پاک پیش کی دیا نے، عرض کی مولا میں آپ نہیں آیا، تیرے خیمے وچ تیری دین نال لے آندا ہے۔ دیاں کسے دیاں میں بوئے تے ٹر جان تے بندے من لیندن تے حسین لجپال دیاں تے دیاں آئیں بڑی شان والیاں۔ عزیزاں نے وقار پیش کیتا ہے جناب سکینہ فرما دیا نے بابا اللہ اکبر، میرا بھرا پیاسا ہے، میرا اصغر پیاسا ہے۔ حسین فرماندے نے سکینہ اپنا بھرا بچانا چاہیے، میرے بھرا دا خیال نو۔ اللہ اللہ کیسا قیامت خیز منظر ہے جدو سکینہ پاک فرمایا بابا میں آئی اجازت لینی۔ اس ویلے حسین نو پتہ لگ گیا، میرے مولا سمجھ گئے تقدیر دی رضا اے ہن عباس بھی جانا ہے۔ سرکار نے بھرانو خود گھوڑے تے سوار کرایا ہے، ایک پاسے بی بی زینب کھلوتیاں نے، ایک پاسے حضرت حسین کھلوتے نے۔ مولا عباس گھوڑے تے سوار ہوئے نے، سکینہ پاک نے مشق پڑھائی ہے، حسین پاک دے بھرا نے مشق گھوڑے دے سامنے رکھ لئی ہے۔ اپنے راہوار گھوڑے نو فرما دینے اے گھوڑے جنی دیر تئی فرات نہ آوے رکی نہ۔ سواری زبان حال نہ عرض کر دیے مولا 30,000 بندہ تلواریں لے کے کھلوتا ہے۔ عباس فرماندے نے گھوڑیا ترنا تیرا کم ہے، کلے 30,000 نو کلا عباس ہٹائے گا۔ ترنا تیرا کام ہے، 30,000 دا 30,000 نہ ہٹاواں تے مڑ عباس نہیں۔ گھوڑا چلیا جدو عباس پاک نے تلوار اٹھائیے، کتابیں چل کے کسے مائی دے لال نے مزاحمت دی جرت ہی نہیں کی تھی، سیڑ تے ہٹ لے گئے سیدھے عباس پانی تے۔ سرکار نے جا کے مولا عباس نے سرکار نے پانی دی مشک بھریے بھر کے سامنے رکھیے، اللہ اکبر، پھر چلو بھرے ہے۔ جدو پانی ہوٹھاں دے قریب لے آندا، وفا نے آواز دیتی عباس یہ رسول اللہ دیاں پانی نہ پیتا، تو پہلے پی لیا، مڑ وفادار ہے تیرا نام کیویں آئے گا؟ اس ویلے عباس نے ہاتھ کھولے نے، پانی فرات تے سینے تے بہ گیا ہے۔ فرماندے نے گھوڑیا پی لے، لیکن وفادار سواری نہیں، پانی پین تو انکار کر دیتا ہے۔ عباس گھوڑے دا رخ موڑیا ہے اور فرماندے نے گھوڑیا مینو آل محمد خیمیاں تک لے چل۔ گھوڑے نو ایڑ ماریے، جدو سرکار دا گھوڑا دوڑ رہا ہے، یزیدیاں نے ویکھیا ہے عباس نال لڑنا تے ممکن نہیں، پر دھوکھے نال وار کر کے جڑے ہاتھ وچ تلوار ہے او ہاتھ کٹ دیو۔ حملہ کیتا، سرکار دا بالو کٹ کے زمین تے گریا ہے۔ آپ نے مشک اٹھائیے، بازو نہیں اٹھایا،
پھر گھوڑے نو دوجی واری حکم دیتا ہے گھوڑے مینوں حضور دی آل دے خیمیاں تک لے چل. گھوڑا پھر چل پہ آئے. اس ویلے شلائینہ نے پھر حملہ کیتا تے جوجا بازو بھی کٹ گیا ہے. کربلا دا ہر شہید اکو تھاں تے ڈگے. اے حسین دا او بھرا ہے جڑا 3 تھاواں تے گریا ہے. اللہ اکبر. جنہوں سمجھ آوے جنہوں دی گل سمجھ آ جائے انہوں سمجھا رہا. میرے عباس نے دوویں بازو نہیں اٹھائے بلکہ اپنے منہ مبارک نال مشک اٹھائیے. پھر فرما دینے گھوڑیا مینوں حضور دی آل دے خیمیاں تک لے چل. تیرے تے عباس راضی ہو جائے گا. ادو ابن سعد نے اعلان کیتا ہن عباس دی واری نہیں. جڑے مار سکتے ہو مشک نو تیر مارو. آل محمد دے خیمیاں تک پانی نہ جائے. 30,000 تیراں دی بارش آئی ہے. تاریخ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے حسین پاک دے بھرا ہر تیر دے کے اپنا سینہ کردے نے. مشک بچانا چاہتے نے جان دینا چاہتے نے. لیکن تیری حسین بھرا دی حسین دے بھرا دی اے ادا بھی اللہ نو اور پیاری لگ گئی. لیکن مشک بچا نہ سکی. مشک چھلنی ہو گئی. جدو پانی زمین تے بہ گیا چوتھا حکم عباس نے بڑا عجیب دیتا ہے. فرماند نے گھوڑیا رک جا ان خیمیاں وال قدم نہ اٹھائی. ہائے ہائے دنیا حیران ہے. زخمی جو آئے خیمیاں میں جانا چاہیے پر اے عباس سیدہ دا وفادار جائے. فرماندے رک جا سامنے بہن ویکھیے خیمیاں دی اوٹ وچ زینب پاک کھلو کے فرماندیاں نے ایک عقل شیر علی دا دشمن سچے کھبے ویر عباس نو سجے. آجو ویرا آجو ویرا اسی پانی پی پی رجے. جس ویلے میرے مولا حسین سرکار دا بھرا گھوڑے نو ویکھیا روک لیا. سامنے بہن نظر آئیے. فرماندے نے گھوڑیا خیمیاں ولوں منہ پھیر لے. جدو گھوڑے نے رخ بدلے آئے کتابیں چ لکھے کہ شکی نے گرز آپ دی گردن تے مارے آئے. جدو سرکار زمین تے آن لگے ہے تے بڑا منظر دردناک پر شاید کسی نو سمجھ آ جائے. جدو بھی کوئی اچھی تھان تو ڈگدا ہے اپنے پاگواں دے بھار ڈگدا ہے. حسین دے اس برا دی گل پیا کرنا جڑا گھوڑے تو گرے سہارے اس تو بازو نال نائے سید تیران دی اوٹ تو گریا ہے. اللہ اکبر. لیکن آواز مار کے فرماندے نے مولا حسین ایک واری بھران دیدار تے کراؤ. میرے مولا حسین آئے نے بڑا دردناک منظرے. ایک بازو بھرا دا ایک تھان تو دوجا بازو بھرا دا دوجی تھان تو اٹھا کے عباس دے سینے دے نال جوڑ کے بھرانو گود وچ رکھے. اللہ اکبر. بعد روایات چاہتا ہے آندیاں نو عباس شہید ہو گیا ہے. بعد روایات چاہتا ہے سرکار فرماندے نے عباس اجے کچھ زندگی باقی آئی چاندے ساواں آئیاں جو حسین دا دیدار نصیب ہویا. حضرت عباس نو حسین فرماندے نے عباس بھرا 32 سال دا ہو گئے اجے تائیں بھرا نہ واقعہ ایک واری بھرا دے آکھ. حضرت عباس بول کر دے مولا ایک پاسے تواڈا حکم ہے ایک پاسے ماں ام البنین دا حکم ہے. جس ویلے ہوئی سنبھالیے ماں ایکو سبق پڑھایا ہے پتر علی نے پر عباس کدے حسین تے حسن دا بھرانا بڑی انہاں دا نوکر بن کے زندگی گزاری. مولا تیرے نوکران دی بڑی شان ہے اپنے نوکراں وچ رہن دے اپنے خدام وچ ہی رہن دے. حسین فرماندے نے بھرا جے میری نہیں مندا کوئی آخری گل کر لے
اس ویلے عباس فرماندے نے مولا ایک خواہش ضرور ہے. فرمایا بول. فرمایا تہانوں میریاں بہناں میریاں بھتیجیاں آکھیا اسی عباس نو خیمیاں وچ لے آؤ پر مرشد مینوں خیمیاں وچ نہ لے جایا جے مینوں فرات دے کنارے ہی رہن دیا جے. فرمایا عباس وجہ تے دسی جا. سونیا میں سکینہ نال وعدہ کیتا پانی لے اسا آقا جادی اڈیک دی ہوسی جے پانی نہ لے گیا تے کیویں سامنا کراں گا. جے سکینہ پوچھ لیا وے چاچو پانی لے کے کیوں نہیں آیا کی جواب دیاں گا. سونیا فرات دے کنارے ہی رہن دو حشر دے دن ہولے لے کے پیش ہواں گا سکینہ راضی ہو جائے گی. عزیزان دی وقار و گرامی قدر آباب میرے مولا حسین نے اپنے بھرانو کربلا دی ریت چھڑیا ہے. 72 وچوں پہلی واری خالی پیشاں گئے. سب تو پہلے زینب پوچھے حسین بھرا نہیں آیا. فرمایا زینب ناراض نہ ہو تیرے بھرا دی من کے ہی چھڑ آیا. عزیزان محترم اللہ کریم کربلا والے سیدان دے غم تو علاوہ کوئی اور غم تو انہوں نہ دے وے. الحمدللہ رب العالمین.